کہ اللہ نے کائنات، زمین اور آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے ایک کانفرنس بلائی، ایک اجتماع منعقد کیا، جلسہ منعقد کیا، اور وہ جلسہ عمومی تھا، عام تھا۔ اس میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو بھی جمع کیا۔ میرے آپ سمیت جتنے لوگ آج تک پیدا ہوئے ان کی بھی روحیں جمع تھیں، اور جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کی تمام کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ ان روحوں کو مخاطب کر کے میرے اللہ نے ایک وعدہ لیا، یوں کہو وہ توحید کی کانفرنس تھی، توحید کا جلسہ تھا۔ رب نے صرف اپنا تعارف کرانا تھا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال کے انداز میں رب نے اپنا تعارف پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس وقت جتنی بھی روحیں جمع تھیں، عام و خاص، نبیوں کی، ولیوں کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، گنہگاروں کی، فاسق فاجروں کی، تمام کی روحیں اکٹھا جواب دے رہی تھی، اکٹھا جواب دے رہی تھی، بھلا کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں۔ تب گویا کہ اس جلسے میں، اس کانفرنس میں رب نے اپنا تعارف کرایا ہے، تو اپنے لیے جب تمام عالم ارواح کے اندر تمام ارواح نے، تمام روحوں نے یہ جواب دیا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہماری بیوی بنانے والا ہے، تو نفع نقصان دینے والا ہے، تو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، کہ ساری کائنات کا میں رب ہوں، ساری کائنات کا میں پالنے والا ہوں، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے تعارف میں عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ نے اپنے تعارف میں عالمین کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تمام جہان کے لیے میری طرف توجہ ہے، کہ تمام جہان کے لیے میں رب ہوں۔ اور جب ایک اللہ نے جلسہ عام کیا ہے، اس میں صرف اور صرف اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور ایک جلسہ اللہ نے خاص کیا، اس میں میری اور آپ کی روح موجود نہیں، اس میں میں اور آپ موجود نہیں، عام لوگوں کی روحیں جمع نہیں، ولی، بزرگ، اتقیاء، اکابرین، فاسق فاجر، کوئی وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک خاص جلسہ رب نے کیا ہے، اور اس جلسے میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا ہے، اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے۔ وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کی روحیں جمع کی ہیں، خاص انبیاء کی روحیں جمع ہیں، انبیاء کو مخاطب کر کے
میرے اللہ پوچھتے ہیں اے نبیوں اگر جب میں تمہیں نبوت دوں گا میں تمہیں رسالت دوں گا میں تمہیں امامت دوں گا جب میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دھرتی میں بھیجوں گا اور اس وقت تمہاری موجودگی میں ایک پیغمبر کو بھیجوں گا جس کو دنیا سید الاولین والآخرین کے نام سے جانے گی جس کا نام احمد ہوگا وہ پچھلی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا علم حکمت کی باتیں کرے گا اور اس وقت تم لوگ اپنی نبوت کو چھوڑ کر اپنی رسالت کو چھوڑ کر اپنی امامت کو چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لے آنا اس نبی کی نبوت پر اقرار کرنا اس نبی پر ایمان لے آؤ گے کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اس بات کی گواہی دیتے ہو اس وقت جتنے انبیاء کی روحیں بنی تھیں تمام انبیاء کی روحوں نے بیعت زبان کہا اللہ ہم اس بات پر گواہ بھی ہیں اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ نبی جب آئے گا تو ہماری نبوت ختم ہماری رسالت ختم اس نبی پر ہم ایمان بھی لے آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم ایمان صرف نہیں بلکہ اگر اسے نصرت کی ضرورت پڑے مدد کی ضرورت پڑے تم اس کی مدد بھی کرو گے اس کی نصرت بھی کرو گے تمام نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے ہاں اللہ جب اس نبی کو نصرت کی ضرورت پڑے گی ہم اس نبی کی مدد بھی کریں گے اس وقت ہماری نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں اس کو اللہ نے ان کے وعدے کی تکمیل کرانے کے لیے جب معراج ہوا اللہ نے 1,24,000 یا 40,000 کمویش انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کیا ہے مسجد اقصی میں جمع کیا ہے اس میں تمام نبی موجود ہیں سیدنا آدم علیہ السلام بھی موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے حضرت یحییٰ اور زکریا موجود ہے 1,44,000 کمویش انبیاء کی تعداد موجود ہے اس وقت میرے اللہ تمام نبیوں کی موجودگی میں اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دلاتے ہیں جبریل امین لے کے مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں سواری کو باندھا جاتا ہے حضور مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں صحابہ کی انبیاء کی تعداد موجود ہے وہ انبیاء بزرگ اکابر جو سب سے پہلے آئے تھے اب آخری نبی ان میں آئے ہیں ان انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود ہے اس وقت نماز کا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے حضور آگے کھڑے ہوتے ہیں آدم بھی پیچھے ہے نوح بھی پیچھے ہے آج
جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی، جہاں جہاں میری وحدانیت ہوگی، جہاں لوگ میری عبادت کر رہے ہوں گے، جہاں لوگ میری حمد بیان کر رہے ہوں گے، میری تعریف کر رہے ہوں گے، میرا محمود تمہاری رحمت، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت بھی وہی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ میں خالی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بات بدلتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بات سمجھ؟ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رب ہوں، میں پھر رب جہاں کا نہیں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور میرے نبی کے بارے میں فرمایا میرا نبی آپ رحمت ہیں۔ کہاں کے لیے رحمت ہیں؟ کیا صرف آپ اس جہان کے لیے رحمت ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں اللہ نے فرمایا میری ربوبیت ہے، وہاں محمد تمہاری رحمت ہے، وہاں تمہاری رحمت ہے۔ بولتے رہے تو بات سمجھ میں آئے گی، اوپر بھی نہیں، میں بس میں دو لگا ہوں اور آپ کو بولتے رہے تاکہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو اور بات سمجھ میں آئے۔ توجہ رہے گی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کس طرح ہے؟ عالم جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ فرمایا کہ جہان بہت سارے ہیں، ایک جہان تو ماں کے پیٹ کا جہان ہے، ایک جہان اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا کے جہان میں دیکھا جائے زمین کا جہان الگ ہے، آسمان کا جہان الگ ہے، ستاروں کا جہان الگ ہے، سیاروں کا جہان الگ ہے۔ پھر اس طرح دیکھا جائے درختوں کا جہان الگ ہے، جانوروں کا جہان الگ ہے، مچھلیوں کا جہان الگ ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے جہان ہیں۔ پھر دیکھا جائے حشرات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، حیوانات کا جہان ہے۔ اور میں کہ جہاں جہاں میری ربوبیت آ رہی ہے، وہاں وہاں تمہاری رحمت آ رہی ہے، وہاں وہاں تمہارا بھی مقام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرشتوں میں اگر اللہ نے کہا میرا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، محمد وہاں تمہارا پر بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ اگر جنات کی زبان پر میرا ذکر ہے تو پھر اس جنات کی زبان پر تیرا بھی ذکر ہے۔ تو گویا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو جہانوں کا لفظ استعمال کیا تو یہی کہا کہ اگر میرا ذکر پہاڑوں پہ ہے تو یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا بلند ہوتی ہے۔ جہاں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہاں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تمہیں اذان میں میرا ذکر ہے تو اذان میں تیرا بھی ذکر ہے، نماز میں میرا بھی ذکر ہے تو نماز میں تیرا بھی ذکر ہے۔ اگر اس جہاں میں کسی نے اگر میری تعریف کی ہے، جب تک آپ کی تعریف مکمل نہیں کرے گا اس کی وہ چیز مکمل نہیں ہوگی، وہ تعریف مکمل نہیں ہوگی، اس کی میری تعریف خالی قبول نہیں ہے۔ آدمی حج کر رہا ہے، حج کرتے ہوئے جب آیا ہے جہاں میری تسبیح میں کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، میری تعریف کرتا ہے، میرے لیے غلامی کا اظہار کرتا ہے۔ محمود جب تک تیری نبوت پہ پر ایمان نہیں لے آتا، تیرے طریقوں کے مطابق حج نہیں کرتا، تیرے فرمان کے مطابق حج نہیں کرتا، اس کا حج مکمل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے اللہ نے فرمایا محمود دیکھو تو صحیح، اگر تو اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اشراف کو میں نے پیدا کیا ہے، اس اشراف کے لیے میں رب ہوں، آپ اس کے لیے رحمت ہو۔ نباتات کو میں نے پیدا کیا، نباتات کے لیے میں رب ہوں، تو میرے محبوب آپ اس کے لیے رحمت ہو۔ جانوروں کو میں نے پیدا کیا، میں اس کے لیے رب ہوں، تو آپ اس کے لیے رحمت ہو۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، کائنات کی ایک ایک جگہ کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، نباتات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی اور درختوں کے لیے بھی، ماں کے پیٹ میں بچے یا مچھلی کے پیٹ میں کوئی اور چیز، انہیں کہ جہاں جہاں میری ربوبیت کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہی وہی تمہاری رحمت بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری رحمت بھی ساتھ ہے۔ توجہ کرنا، حضور تشریف فرما ہے، حضور ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں بھوک لگتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہیں سے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے، کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے تو اچھا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا
کہ پرندے ایک جگہ اتر رہے ہیں، وہاں سے اڑ بھی رہے ہیں. حضور نے کہا لگتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے، کوئی آبادی قریب نظر آتی ہے، آپ جائیں پتہ کریں، شاید وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق گئے، دیکھا وہاں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، اور اس سے جا کر سوال کرتے ہیں ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو دے دیجیے. وہ بڑی ماں کہتی ہے قحط کا زمانہ ہے، قافلے آ اور جا نہیں رہے، حالات بڑے تنگ ہیں، یہاں کھانے کے لیے کچھ سامان پڑا نہیں ہے، اگر کچھ موجود ہوتا تو میں ضرور دے دیتی. میں اگر کوئی دودھ ہو تو وہ عنایت فرما دیں. میں دودھ بھی نہیں ہے، یہ بکری کھڑی ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، اس لیے یہاں کری ہے. جو اچھی بکریاں تھیں، طاقتور بکریاں تھیں، صحت مند بکریاں تھیں، ان کو میرا خامد چرانے کے لیے لے کے گیا ہے. وہ جب واپس آئے گا شام کو پھر دودھ بھی مل جائے گا. ابھی تک کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق واپس جاتے ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا ہوں، وہاں مجھے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملی، ایک بکری کھڑی تھی، میں نے اس کا سوال کیا تو وہ اماں کہتی ہے یہ تو کمزور اور لاغر ہے، یہ تو دودھ دینے کے قابل بھی نہیں، اگر چل سکتی تو یہ چلنے کے لیے جاتی، یہ جہاں بندی ہے تو اس کے پلے تو چیز نہیں ہے، اس لیے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس عورت سے کہو جس کا نام ام معبد ہے، اس ام معبد سے کہو اگر وہ ہمیں اجازت دے دے تو ہم اس بکری کا دودھ دوہرے. صدیق اکبر آئے، آ کر کہتے ہیں یار اے اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو ہم اس بکری کا دودھ دوہرے. نوجوان مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، جب میں نے کہہ دیا آپ کو یہ کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، صحت مند نہیں، یہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ کیا نکالیں گے؟ اماں دودھ نکالنا دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف اجازت دیں، دودھ دینے والی ذات دودھ دے دے گی. بیٹا اگر دودھ نکل سکتا ہے تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے اجازت ہے. تو صدیق اکبر حضور کے پاس گئے تو بڑی اماں نے اجازت دے دی ہے تو رسول اللہ تشریف لائے، اس بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اماں برتن لے آؤ. تو پھر وہ اماں جو گھر کے برتن تھی لے کر آتی ہے، حضور دودھ دونا شروع کرتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، سارے گھر کے برتن بھر گئے، دودھ ابھی بھی نکل رہا ہے. اور ماں یہ ام معبد بڑی حیران پریشان ہو کر کہتی ہے اے نوجوان میرے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے ہیں، کوئی برتن نہیں بچا جس کے اندر دودھ کو رکھا جائے. حضور نے فرمایا اے اماں اگر تیرے برتن قیامت تک نہ ختم ہو گئے تو یہ دودھ بھی قیامت تک ختم نہ ہوگا. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، میرا پیغمبر کی تشریف آ گئی، اس بکری کے لیے بھی رحمت بن کر آئی، اس گھر کے لیے رحمت بن کر آئی. یہ گھرانہ پوری خوشبو سے محفوظ ہے. ہاں جب میرے پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں تو مکے کے لوگ میرے نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، انعام مقرر کرتے ہیں کہ جو آدمی حضور کو زندہ یا مردہ، ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ تلاش کر کے لے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اب ہر آدمی تلاش کے لیے نکل گیا ہے، تلاش کر رہے ہیں لیکن حضور مل نہیں رہے. آخر سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے سردار جس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ نبی اور اس کا ساتھی ابو بکر، میں نے ان کو فلاں راستے پہ دیکھا ہے، وہ جا رہے تھے. اور یہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، وہ تو کب کے یہاں سے چلے جا چکے ہیں، وہ نہیں ہوں گے، کوئی اور مسافر وہاں سے جا رہے ہوں گے. میرا ارادہ یہ تھا تاکہ لوگوں کوئی اور نبی کو تلاش نہ کرے، میں جا کر تلاش کروں گا، انعام مجھے ملے گا کہ سرخ اونٹوں کا مالک میں بنوں گا. تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد جہاں سے میں اٹھا ہوں میں اپنے گھر گیا، اپنی لڑکی سے کہا کہ جاؤ
قریب ہو گیا تھا. میں حضور اور ابو بکر صدیق کی آواز سن رہا تھا. ان کی باتوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی. اتنے میں صدیق اکبر مڑ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ مل گیا ہے, لگتا ہے کہ ہمیں پکڑ لے گا. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں. پھر دیکھتے کہیں کہ سراقہ بن مالک کے عورے جو گھوڑا ہے اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں, زمین سے نکلتے نہیں ہیں. جب گھوڑے کے پاؤں دھنسے تو اس نے وہیں سے پکار کر کہا لگتا ہے محمد کہ تیری وجہ سے میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے ہیں, میں یہاں سے نہیں نکل سکتا. میں جانتا ہوں آپ سچے نبی ہو, میں آپ کے ساتھ ایک عہد نامہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں. حضور نے دعا کی, اس کے گھوڑے کے پاؤں باہر نکلتے ہیں, میرے نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور حضور نے فرمایا کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ میری جان بخشی کر دے, میں واپس جانا چاہتا ہوں اور جو بھی راستے میں آئے گا میں اس کو ادھر آپ کی تلاش میں نہیں بھیجوں گا, ان کو واپس بھیج دوں گا, آپ امن و امان طریقے سے سفر کریں گے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا وہ کیسا دن ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اور سراقہ بن مالک کہتا ہے میں نے سمجھا بس حضور نے ایک یہ بات کر دی ہے, کیا کسرا بادشاہ کہاں کا وہ بادشاہ اس کے وہ کنگن میرے غریب کے ہاتھوں میں ہو, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن میں نے حضور کی بات کو مان لیا. حضور نے ایک امان نامہ مجھے لکھ کے دیا, جب مجھے طاقت اور قوت ملے گی, جب میں مکہ میں آؤں گا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, تیرے لیے امان ہوگی. وہ امان نامہ مجھے لکھ کے دے دیا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, حضرت عمر کا دور ہے, ایران فتح ہوتا ہے, کسرا بادشاہ کے مال غنیمت جب پہنچتا ہے, حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں. اسی مال غنیمت میں کسرا بادشاہ کے کنگن سامنے آ جاتے ہیں. حضور حضرت عمر نے وہ اس وقت بیٹھ کے کہا سراقہ کہاں ہے, سراقہ قریب ہوا تو حضرت عمر نے وہ کنگن اٹھائے, سراقہ کو قریب بلایا, وہ کنگن پہنا کے دکھایا اور کہا کہ لگتے تو بڑے خوبصورت ہیں. سراقہ بن مالک کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کہنے لگے ایک وہ بھی دور تھا جب میں کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, اس وقت میرے نبی نے جملہ ارشاد کیا تھا, میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی, یہ کس طرح پوری ہو سکتی ہے. حضور نے کہا تھا کہ اے سراقہ وہ کتنا وہ دل خوبصورت ہوگا, وہ ہاتھ کتنے خوبصورت ہوں گے جب تیرے ان ہاتھوں میں کسرا کا کنگن ہوں گے. اس وقت سراقہ کہتے ہیں میں نے تجھے بات بتا دی تھی, آج حضرت پیغمبر کی وفات کے بعد, حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد, عمر تیرے دور کے اندر یہ علاقہ فتح ہوا ہے, مال غنیمت آیا ہے, میرے ہاتھ میں وہ کنگن آئے, ان کنگنوں کو دیکھ کر آج مجھے رونا آ رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں میرا پیغمبر جو اس نوجوان کے لیے رحمت ہے, جو کافر تھا, میرے نبی کی تلاش میں نکلا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا محمود میں نے آپ کو ساری کائنات کے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ رحمت ہی تھی جس نے سراقہ بن مالک پر اثر کیا ہے. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, میرے پیغمبر کی آمد یا میرے پیغمبر کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت کیا ہے. جاؤ آؤ دیکھو میرے پیغمبر کی زندگی کو اللہ نے کامل اکمل ایسا بنایا ہے جو رحمت لقب عطا کیا ہے. اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ لقب عطا نہیں کیا, یہ خاص لقب اللہ نے میرے اور آپ کے انبیاء میں آپ کے نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء فخر کلام جناب محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے. اور کسی اور کو عطا کرتے ہی کیسے, یہ تو خاص تحال میرے نبی کے لیے, اور میرے نبی اس خاص لقب کو پانے والے انہوں نے پھر اس کا حق ادا کیا ہے. تو میرے پیغمبر کی آمد نے دنیا کو چار چاند لگا دیے ہیں. وہ لوگ جو لڑائیاں کرتے تھے, میں ایک خاندان کی لڑائی ایسے ہوئی کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں, صرف شہد کا چھتا ایک درخت سے اتارا ہے. تو ایک قبیلے والوں نے کہا یہ تو ہماری زمین میں تھا, آپ نے کیوں اتارا ہے؟ وہ ان کا بندہ قتل کرتا ہے, وہ ان کا بندہ قتل کرتے ہیں. آج نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, آج نسلیں ختم ہو گئی. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے درمیان صلح کری. تو میرے پیغمبر کی آمد اس اوس اور خزرج کے لیے یوں کہو کہ اس دنیا کے لوگوں کے لیے, ان کافروں کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا. رحمت للعالمین کا جو لفظ استعمال کیا ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی آمد بچپن کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے,
بعد شادی شدہ لوگوں کے لیے میرا پیغمبر رحمت. میرے پیغمبر ایک باپ کی حیثیت سے تھے. آپ نے بتایا ہے کہ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے. اولاد تھی, باپ بن کے اولاد کی تربیت کی ہے, تو بتا دیا کہ والد کس طرح تربیت کرے. تو باپ کے لیے میرا پیغمبر رحمت ہے. میرا پیغمبر بیٹا بھی تھا, تو بیٹا بن کے دنیا کو دکھایا ہے کہ ماں کا کس طرح احترام کیا جاتا ہے. اگرچہ سبھی ماں زندہ نہیں ہے, بچپن میں حضور کی والدہ فوت ہو گئی ہے. حضور تشریف فرما ہے, حضور بیٹھے ہیں, ایک عورت, بوڑھی عورت ہے, پراگندہ دار ہے, اونٹ پر سوار ہو کر آ رہی ہے. میرے پیغمبر اس کے لیے اپنے کمری والی چادر بچھاتے ہیں, تو میرے پیغمبر اس حلیمہ سعدیہ کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے پیغمبر نے بہن کے لیے رحمت, میرا پیغمبر بیٹیوں کے لیے رحمت. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے شادی کی ہے, حضور داماد بنے, حضور کے سسرال تھے, حضور نے داماد بن کے اپنے فرمایا سسرال کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے, یہ بتا دیا کہ میں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں. میرے پیغمبر سسر تھے, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں, تو اپنے داماد کے ساتھ زندگی گزاری ہے. حضور سسر ہیں, تو بتا دیا ہے کہ داماد کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. تو میرا پیغمبر سسر بن کے داماد کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنے, بہن کے لیے رحمت, بیٹا بنے, والدین کے لیے رحمت, والد بنے, اولاد کے لیے رحمت, شادی شدہ بنے, شادی شدہ لوگوں کے لیے رحمت. میرے پیغمبر نے دنیا کے ہر طبقے کے لیے, میں دیکھتا ہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھٹ جاتا ہے, حضور اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیروں لگاتے ہیں. تو میرے پیغمبر نے درزی کے لیے رحمت بن کر آئے, اس کے مقام کو اونچا کر دیا. کوئی سے پاگی نہ کہے, کوئی سے گندا پیشہ نہ کہے, تو میرے پیغمبر نے اس کی عزت کو بڑھا دیا ہے. میں نے دیکھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجامت خود بنا رہے ہیں, تو میرے پیغمبر نے حجامت بنا کے ایک نئی کے پیشے کو, حجام کے پیشے کو عزت دی ہے. تو میرے پیغمبر کی آمد اس حجام کے لیے بھی رحمت ہے. میں نے دیکھا میرے پیغمبر جوتیوں کو خود پیروں میں لگا رہے ہیں, جوتیوں کو خود سی رہے ہیں. تو میرے پیغمبر اس موچی کے لیے رحمت. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی آمد جو ہے, میرے پیغمبر کا وجود جو ہے, اللہ نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محمد میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آج میرے پیغمبر نے تمام طبقات کے لیے, تمام شعبوں کے لیے آپ کے بن کے دکھا دیا ہے کہ رحمت اس طرح ہوا کرتی ہے. تو حضور کیا بن کر آئے, رحمت بن کر آئے. میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے اپنا جب تعارف کرایا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں. اور میرے محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا محبوب آپ کی تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے. تو رحمت تمام جہان والوں کے لیے, یعنی وہ جہان جو ابھی بچہ یا کوئی بھی چیز اگر ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئی, ماں کے پیٹ میں ہے, تو میرا پیغمبر ان کے لیے بھی رحمت. کائنات بنی, وجود بنا, میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں. اب بزرگ بیٹھے ہوں تو نوجوان تبصرہ کرتے ہیں یار تجھے نہ اپنا جہاں ہے. بات سمجھ آئی, نوجوان تبصرہ کرتے ہیں دیکھو بوڑھے کتنی باتیں لگا رہے ہیں, یہ بزرگوں کا اپنا جہان ہے. اگر نوجوان ہو, سردی گرمی کا لحاظ نہیں, تو سارے لوگ کہتے ہیں جوانی ہے نا, اسے احساس نہیں ہے. جوانوں کا اپنا جہان ہے. بچے ہوں جوتا نہیں پہنتے, سر پہ رومال نہیں لیتے, کانوں کو نہیں ڈھانپ ہے, سردی کا موسم ہے, پھر بھی بھاگ رہے ہیں. گرمی ہے, دھوپ کا اثر کون پہ نہیں ہو رہا, دھوپ بھی ان کو نہیں لگ رہی, تو سارے کہتے ہیں یہ بچوں کا بھی اپنا جہان ہے. تو بچوں کا جہان ہے, لڑکپن کا جہان ہے, جوانی کا جہان ہے, بڑھاپے کا جہان ہے. تو میرے پیغمبر نے بچپن گزارا, میرے پیغمبر نے لڑکپن گزارا, میرے پیغمبر نے جوانی گزاری, میرے پیغمبر نے بزرگی گزاری, نبوت سے پہلے والی زندگی, نبوت کے بعد والی زندگی. تو میرا پیغمبر ان تمام کے لیے جہان بن کر آیا. ایک بات, حضور طائف کا سفر کرتے ہیں تبلیغ کی طرف سے, لوگوں کو وعظ و نصیحت کی غرض سے یہاں سے جاتے ہیں. ایک ماہ تک حضور محنت کر رہے ہیں دلوں پر, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو, اللہ کی عبادت کرو.
جس وقت حضور طائف میں تبلیغ کے لیے گئے اس وقت بنو ثقیف قبیلہ طائف میں رہتا تھا. منات نامی بت انہوں نے ایک ٹیلے پر رکھا ہوا تھا اور یہ لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. میرے پیغمبر نے جا کے بتایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے مخلوق ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے, یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتی. 1 مہینے تک میرا پیغمبر ان کو دعوت دے رہا ہے لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے. آخر ایسا ہوا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا, ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے, کہا اس نبی کو مارنا شروع کر دو. اور حضور کو لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں, وہ مارنا شروع کرتے ہیں. آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون ہے اور اس خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ وہ جوتے چمٹ جاتے ہیں. یہ عالم ہے اور اتنے سخت عالم کے اندر بھی فرشتے حاضر رہتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے ملک الجبال کہا جاتا ہے, میں فرشتوں کا پہاڑ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اگر اجازت ہو تو ہم ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملائیں, ان کے یہ بستی ملیا میل ہو جائے گی, یہ صفحہ ہستی سے مل جائیں گے. اگر اجازت ہو تو ہم آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں. اگر اجازت ہو ہم زمین کو اٹھائیں اور زمین کو پلٹ دیں, زمین پر یہ بچیں گے ہی نہیں. اس وقت میرے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا اللہ یہ نہ صحیح, ان کی اولاد ہی صحیح, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. ہو سکتا ہے ان کے بچوں میں کوئی ایمان لے آئے, اللہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا, تو میرا محبوب ان کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اور ایک موقع ہے میرے پیغمبر مکے میں تشریف فرما ہے اور لوگوں نے جتنا ظلم حضور پر کیا ہے, حضور کے صحابہ پر کیا ہے, تو صحابہ اور حضور کہا کرتے تھے کہ اللہ کو کہیں عذاب نہ آ جائے. فلاں قوم نے نہیں مانا اس پر بھی عذاب آیا, فلاں قوم نے نہیں مانا اس پر بھی عذاب آیا. پچھلی قوموں کو تذکرہ کر کے سنائے. تو ابو جہل آتا ہے, کہتا ہے کھانا کعبے کے خلاف پکڑ کر کہتا ہے اگر یہی بات ہے, اگر ہم آپ کی بات کو نہ مانیں, اللہ آسمان سے پتھر برسا سکتے ہیں, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا بِحِجَارَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ, تو پھر وہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. ہم مرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لانا چاہتے. لوگ دیکھنے لگے, ہو سکتا ہے ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی, ابھی آسمان سے پتھر گرنا شروع ہو جائیں گے, یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس وقت میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جب تک انت فیہم, جب آپ ان میں موجود ہو میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا, میں ان کو پتھروں کی بارش نہیں کر سکتا کہ آپ موجود ہو میں ان کو تباہ کروں, آپ موجود ہو ان پر میں عذاب نازل کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہنے دیجیے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان کافروں کے لیے بھی رحمت تھی, میرے پیغمبر کی آمد ان دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھی, میرے پیغمبر کی آمد کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.